السلام علیکم، میں ہوں ایم ایچ نادر۔ آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل آسٹرو نیکسٹ۔ یہ ہفتہ کیسا رہے گا اس سلسلے کی یہ ویڈیو، اور میرا یہ ہفتہ 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان ہوگا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج حمل ایریز سے۔ برج حمل ایریز سے کو شروع کرنے سے پہلے میں ایک کمنٹ دوسری دفعہ آیا ہے میرے پاس کمنٹس میں سے ایک میں نے چوز کیا ہے، صوبیہ حسن شاید ہیں۔ وہ کہہ رہی ہیں کہ برج ایریز والوں کی شادی کا بتائیں۔ میڈم آپ پوری ویڈیو، میرے پچھلے ہفتے والی ویڈیو پوری دیکھیں تو اس میں نے جواب دیا تھا آپ کو۔ اب میں ایریز کو شروع کرنے سے پہلے ہی آپ کو میں جواب دے رہا ہوں، کیونکہ وہ بتایا تھا میں نے ویڈیو کے آخر میں، آپ کا نام لیا تھا اور میں نے آپ کا جواب دیا تھا۔ اس کے لیے یہ ہے کہ آپ اپنا پیدائش کا ٹائم اور اس کا پیدائش کا ٹائم جس کا ہوتا ہے اس سے پھر ایکچول سٹار نکلتا ہے، پھر پتہ چلتا ہے کہ آپ ایریز ہیں یا کچھ اور ہے۔ اکثر کوئی اور سٹار نکلتا ہے پیدائش کے ٹائم کے مطابق، کیونکہ عین پیدائش کے ٹائم پہ اس ملک، اس شہر میں جو بھی سٹار برج سامنے آتا ہے وہ اوریجنل ہوتا ہے، وہ ایکچول ہوتا ہے۔ ویسے 21 مارچ سے 21 اپریل کے درمیان پیدا ہونے والے لوگ اپنے آپ کو ایریز سمجھتے ہیں، تو وہ اس سے کوئی وہ نہیں ہے، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہوتی۔ ایکچول سٹار، ایکچول برج، میں دوبارہ ریپیٹ کر رہا ہوں، ایکچول برج جو ہے پیدائش کے ٹائم سے نکالا جاتا ہے، چاہے آپ کی 21 مارچ ہے یا 25 مارچ ہے یا کوئی بھی ہے ڈیٹ آف برتھ، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں برج ایریز حمل سے۔ سیارہ عطارد، مریخ کی نظر خانہ مال سے اچھی بن گئی ہے۔ سیارہ عطارد کاروبار اور اکاؤنٹ سے متعلق ہے۔ کاروباری لوگوں کو غیر متوقع طور پہ فائدے ہوں گے، اور غریب جو عام لوگ ہیں ایریز سے تعلق رکھنے والے، ان پر بھی اچھا اثر پڑے گا۔ روپیہ پیسہ کہیں نہ کہیں سے حاصل ہونے کی امید ہوگی۔ بدقسمتی کا سیارہ زحل دوستوں سے تعلق رکھنے والے خانے میں گردش کر رہا ہے۔ ہر دفعہ میں ڈسکس کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کی 11ویں گھر میں زحل ہے اور الٹا چل رہا ہے۔ زحل 11واں گھر جو ہے دوستی کا ہوتا ہے اور امید کا ہوتا ہے، یعنی دوستوں سے دھوکہ ملے گا۔ دوستوں کے ساتھ ذاتی معاملات میں دلچسپی ہرگز نہ لیں، ورنہ لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ تالے میں مشتری الٹا ہے، تاہم مشتری کی رجت سیارہ زحل کی طرح خطرناک نہیں ہوتی۔ صرف اتنا ہوگا کہ طبیعت میں غرور اور تکبر سے ملنے والے مواقع کو ٹھکرانا پڑ جائے گا۔ عزیز و اقارب سے تلخیوں کا امکان ہوگا۔ جن افراد کے بھائی ہیں اپنے ہی بھائیوں سے اختلاف رائے کا خطرہ بنے گا۔ نزدیکی سفر پہ کہیں جانا پڑے گا۔ ملازم پیشہ افراد کو بہتری حاصل رہے گی۔ شریک حیات کا تعاون حاصل ہوگا۔ ذاتی صحت کا سیارہ عطارد روشن کرنیں نچھاور کر رہا ہے۔ بیمار افراد کے لیے اچھی خبر ہے اور اب صحت آپ لوگوں کی بہتر رہے گی۔ ویسے عام حالات میں صحت آپ لوگوں کی بہتر بھی ہو جائے تب بھی آپ لوگوں کا سٹامک ڈسٹرب رہتا ہے، کیونکہ آپ لوگ کھانے پینے پہ توجہ نہیں دیتے، کوئی نہ کوئی جو چیز بھی مل جائے کھا جاتے ہیں، اس لیے آپ اپنے کھانے پینے پہ خاص توجہ دیا کریں۔ برج ثور ٹورس، 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان غیر متوقع واقعات پیش آ سکتے ہیں۔ کچھ نہ کچھ تبدیلی ضرور ہوگی۔ پیسہ تیزی سے حاصل ہوگا۔ برج ثور والے فطری طور پر عیش پسندی کی طرف راغب رہتے ہیں۔ اپنی آمدنی سے زیادہ خرچ کرنا ان کی فطرت میں شامل ہوتا ہے، لہذا روپیہ بچاؤ کل کام آئے گا۔ والی پالیسی پر عمل کرنا بہتر رہے گا۔ محبت کے معاملات میں بڑی پیش رفت ہونے کا امکان ہوگا۔ محبت کے معاملے میں موجودہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا۔ محبوب سے پیغام کے تبادلے میں تیزی پیدا ہوگی۔ سٹاک مارکیٹ اور بٹ کوائنز کا کام کرنے والوں کے لیے یہ ہفتہ بہتر ہے۔ جوا، لاٹری، سٹے بازی کے لیے بھی مناسب وقت ہے۔ غیر ملکی سفر میں آسانی ملے گی۔ جن افراد نے ویزا اپلائی کر رکھا ہے ان کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ سیاسی افراد ایک دوسرے پر الزام تراشی میں سبقت حاصل کریں گے۔ بڑے عہدوں والے سرکاری افسران کٹھ پتلی بن کر رہ جائیں گے۔
اکثر افراد کے حکم کی نافرمانی کی پاداش میں تبدیل کر دیے جائیں گے۔ عام سرکاری ملازمین کو آسانی ملے گی۔ برج جوزہ جیمنائی 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان حاکم تالے مرکری عطارد جو پچھلے دنوں رجت میں تھا اب اچھی پوزیشن میں واپس آ چکا ہے۔ نئی گاڑی اور نیا گھر خریدنے میں جن افراد کی نیت ہے ان کو فائدہ حاصل ہوگا۔ شریک حیات سے تعلق میں محتاط رہنا ہوگا۔ محبت کے معاملے میں خوشی حاصل ہوگی۔ یک طرفہ محبت کی آگ میں جلنے والوں کو اچھی خبر مل سکتی ہے۔ محبوب کا دل پگھل سکتا ہے۔ کھیلوں کے شعبے میں سے تعلق رکھنے والوں کو ترقی اور شہرت حاصل ہوگی۔ کرکٹ یا کسی اور کھیل سے تعلق رکھنے والے جوزہ جیمنائی والے افراد کو اچھی خبر مل سکتی ہے، اچھی خبریں ملیں گی۔ کاروباری افراد کو نہ نفع ملے گا نہ کوئی نقصان ملے گا۔ کاروباری افراد کے لیے یہ ہفتہ ملی جلی کیفیت کو ظاہر کر رہا ہے۔ غیر ملکی سفر کرنے والوں کو رکاوٹوں کا سامنا ہونے کا مکمل امکان ہوگا۔ شراکت کے معاملے میں تلخی آنے کا امکان معلوم ہو رہا ہے۔ زمین، پلاٹ اور گھروں کی خرید و فروخت کرنے والوں کو منافع حاصل ہوگا۔ سیارہ مریخ جو تالے میں موجود ہے وہ حوصلہ لائے گا اور ساتھ میں غصے میں اضافہ کرے گا، کیونکہ مریخ لڑائی جھگڑے اور غصے کا سٹار ہے۔ سامنے آپ کی شادی کا گھر بھی ہے، یعنی بیگم سے بھی آپ کی لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، ہسبینڈ سے لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے، اور ویسے بھی طبیعت میں غصہ رہے گا۔ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول کریں، بہت زیادہ کنٹرول کرنے کی ضرورت ہے آپ کو۔ یہ سال کی جتنے مہینے باقی ہیں مریخ برج جوزہ میں ہی رہے گا، آپ لوگوں کو لہٰذا بہت زیادہ کیئر کرنا ہے۔ کمنگ ایئر مارچ تک، 7 مارچ تک شاید مریخ یہاں پہ ہی رہے گا، اس لیے بہت زیادہ کیئر کرنے کی آپ لوگوں کو ضرورت ہے۔ سرطان 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان کینسیرین افراد کو سیارہ مریخ کی خانہ نمبر 12 کی پوزیشن سے محتاط رہنا ہوگا۔ مفت کا جھگڑا گلے پڑ سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کو تھانہ کچہری کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے۔ جرائم پیشہ افراد کے لیے یہ ہفتہ بھاری ثابت ہوگا۔ بڑی تعداد میں کرمنل لوگ پکڑے جائیں گے جن کا تعلق سرطان سے ہوگا۔ شراکتی اور ازدواجی معاملے میں پوزیشن خراب ہے، ان دونوں معاملوں میں محتاط رہنا ہوگا۔ دور سے کوئی اچھی خبر ملے گی، عزیزوں سے فائدہ ملے گا، کوئی تحفہ وغیرہ بھی مل سکتا ہے۔ خاندان میں کوئی خوشی کی کوئی تقریب میں شرکت کا امکان بھی ہوگا۔ محبت کے معاملے میں پابندیوں اور مجبوریوں کا سامنا رہے گا۔ محبوب سے عارضی دوری اختیار کرنا بہتر ہوگا۔ سرکاری عہدے والوں کے لیے یہ ہفتہ بڑے دباؤ میں گزرے گا، اپنی مرضی کے خلاف فیصلے کرنے ہوں گے۔ آرمی اور دیگر فورسز سے تعلق رکھنے والوں کے لیے یہ ہفتہ صبر آزما حالات لا سکتا ہے۔ کام بڑھ جائے گا، ذمہ داریوں میں اضافے ہوں گے۔ اگر سفر ہو تو اجنبی افراد پر بھروسہ نہ کریں، الٹا نیپچون فریب کاری لا سکتا ہے اس وقت، کیونکہ 5-6 سٹار ریٹروگریڈ ہیں۔ نیپچون بھی الٹا ہے، زحل بھی الٹا ہے، مریخ بھی الٹا ہونے والا ہے، یورینس بھی الٹا ہے، پلوٹو بھی الٹا ہے۔ اس طرح تو ویسے تو سب کو احتیاط کرنی چاہیے، کسی نہ کسی حوالے سے کوئی نہ کوئی سٹار کسی کو وہ کر سکتا ہے، پریشان کر سکتا ہے۔ 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان برج اسد والوں کا خانہ مال اچھی پوزیشن کا اظہار کر رہا ہے۔ برج اسد والوں کا خانہ مال اچھی پوزیشن کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی فائنانشلی طور پہ اب بہتر ہو جائیں گے معاملات اور پیسہ آئے گا۔ برج اسد سے تعلق رکھنے والے لوگ شاہانہ مزاج اور خرچیلے بھی ہوتے ہیں، بادشاہ، دل کے بادشاہ، میں کہا کرتا ہوں کہ یہ دل کے بادشاہ ہوتے ہیں۔ ان کے پاس یہ اپنا ایک اور بھی میں بات ڈسکس کرنا چاہوں گا کہ برج اسد والے اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے، کیونکہ جس کو بھی پیسے دیتے ہیں وہ اگر پیسے لینے جاتے بھی ہیں تو وہ اگر رونا شروع کر دے کہ یار میرے حالات ٹھیک نہیں ہیں، حالات اچھے نہیں ہیں، تو یہ الٹا دے کر آ جاتے ہیں، یار یہ بھی رکھ۔ تو یہ اس طرح کے دل، اس لیے میں ان کو دل کا بادشاہ کہتا ہوں۔ اپنا قرض وصول نہیں کر سکتے، اس لیے نہ دیا کریں قرض، کوشش کریں۔
اور یہ آپ لوگ روک بھی نہیں سکتے قرض دینے سے. کوئی آپ سے مانگے یا نہ مانگے آپ خود ہی ہیلپ کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں. ارد گرد کے مصاحب رکھتے ہیں اور جو ان کی تعریف و توصیف کرتے رہیں تو یہ خوش رہتے ہیں. تاہم مخلص ہونے کی وجہ سے دوسروں کے مددگار بھی ہوتے رہتے ہیں. ان کے پاس روپیہ کم ہی روک پاتا ہے. کاروباری افراد کو فائدہ ملے گا. اس ہفتے بڑے سودے کر سکتے ہیں. گولڈ, کرنسی اور سٹاک مارکیٹ سے تعلق رکھنے والوں کو بھی فائدے حاصل ہوں گے. تاہم شراکت سے گریز کرنا ہوگا کیونکہ برج زحل آپ لوگوں کے 7ویں گھر میں موجود ہے اور الٹا بھی چل رہا ہے. تو اس لیے ایک تو ازدواجی لائف میں کیئرفل رہنا ہے اور پارٹنرشپ میں کیئرفل رہنا ہے. تاہم شراکت سے گریز کرنا ہوگا. شریک حیات سے تعلق میں بگاڑ ہونے کا چانس بنے گا. کوئی نیا ملازم رکھتے وقت اچھی طرح چھان بین کر لیں, ملازمین سے خطرہ رہے گا. اس کے علاوہ زحل کی الٹی چال خانہ نمبر 7 میں چوری چکاری کی طرف بھی اشارہ کر رہی ہے. خانہ محبت میں مشتری کی الٹی حرکت محبوب کو ناراض کر سکتی ہے. سیارہ مشتری خانہ محبت کا حاکم سیارہ ہے. نزلہ, زکام, کھانسی وغیرہ کا خطرہ رہے گا. اپنی صحت کا خیال رکھیں. برج سنبلہ ورگو 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان. تالے کا حاکم عطارد اپنی اچھی جگہ پر ہے. علمی افراد کو فائدہ دے گا. تحریری کام کرنے والوں کے لیے اچھا وقت ہے. میڈیا, صحافت, میڈیکل, بینک میں کام کرنے والے وکیل حضرات اور کمپیوٹر سائنس سے تعلق رکھنے والے سب کے سب خواتین و حضرات جن کا تعلق برج ورگو سے ہے. سیارہ عطارد مرکری مددگار ثابت ہوگا. طبیعت میں اچانک تیزی اور پھرتی پیدا ہوگی. اپنے آپ کو ذہین سمجھیں گے. ویسے ذہانت کا سٹار بھی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے. عطارد جو ہے اگر کسی کے ذائچے میں پہلے گھر میں ہو تو وہ بہت بڑا وکیل بنتا ہے, بہت بیرسٹر بنتا ہے اور بہت زیادہ بولنے والا ہوتا ہے, کسی کو بولنے نہیں دیتا وہ. سیارہ عطارد کو سورج کا دم چھلا بھی کہا جاتا ہے. یہ سیارہ سورج کے گرد گھومتا رہتا ہے. نئے آئیڈیاز آئیں گے, سوچ میں تبدیلی ہوگی, کچھ نیا کرنے کو دل کرے گا. کاروباری افراد کو بھاری منافع ہونے کی امید ہے. ملازم پیشہ افراد کو بھی فائدہ ہوگا, ان کا کام آسان ہوگا. تاہم ملازمت سے تعلق رکھنے والے خانے میں سیارہ زحل الٹی چال بھی چل رہا ہے. لہذا افسران بالا سے محتاط بھی رہنا ہوگا. خاص طور پہ پولیس کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں پر سختی آ سکتی ہے. جو لوگ ورگو سے تعلق رکھتے ہیں اور پولیس میں ملازمت کرتے ہیں ان کے لیے یہ ہفتہ مشکل لا سکتا ہے, کوئی سختی لا سکتا ہے. شریک حیات سے تعلقات میں عارضی طور پر نوک جھوک کا امکان بنے گا جن کا تعلق زائد اخراجات سے ہوگا. صحت کے خراب ہونے کا خدشہ ہوگا کیونکہ آپ لوگوں کے 6ٹھے گھر سے سیارہ زحل الٹا چل رہا ہے اور 6ٹھا گھر ہیلتھ کا ہوتا ہے. اس لیے آپ کو ہیلتھ کی کوئی پریشانی ہو سکتی ہے. بہت زیادہ کیئر کرنی ہے آپ لوگوں کو, اسپیشلی 24 اکتوبر تک. لبرا سے تالے میں اچھے سیاروں کی موجودگی طبیعت میں خوشی اور مسرت کا احساس پیدا کرے گی. تاہم غروب شدہ زہرہ آرٹ اور فیشن سے تعلق رکھنے والوں کے لیے بہتر نہ ہوگا. محبت کے معاملے میں غمگین قسم کی صورتحال پیدا ہونے کا امکان ہوگا. خاص طور پر یک طرفہ محبت والوں کو زیادہ غم حاصل ہوگا. کھیل کے شعبے سے تعلق رکھنے والوں کو محتاط رہنا ہوگا, ہارنے کے امکانات زیادہ ہوں گے. جوا, سٹا, لاٹری اور سٹاک مارکیٹ کے بروکر حضرات کو بڑے بڑے داؤ لگانے سے پرہیز کرنا ہوگا ورنہ روپیہ ہاتھ سے جانے کا مکمل اشارے مل رہے ہیں. ذاتی کمائی کا سیارہ کچھ بہتر پوزیشن میں ہے لہذا روپیہ حاصل ہوگا. کاروبار کرنے والوں کو کچھ نہ کچھ منافع حاصل ہونے کی امید کی جا سکتی ہے. شریک حیات سے تعلق میں عارضی طور پر تلخی کا امکان ہوگا. میزانی یعنی لبرا والے افراد اخلاقی طور پر اچھی طبیعت کے حامل ہوتے ہیں, انصاف پسند ہوتے ہیں, دوسروں کی لڑائی میں بھی کود پڑتے ہیں. یہ ہر کسی کے لیے انصاف چاہتے ہیں, انصاف پسندی سے کام لیتے ہیں. حالانکہ یہ خود انصاف پہ نہیں چلتے, کبھی کبھی ڈنڈی مار جاتے ہیں. ویسے یہ اوورآل انصاف پسند لوگ ہوتے ہیں, اچھے لوگ ہوتے ہیں.
حسن پرست بھی ہوتے ہیں، کاروباری دماغ بھی رکھتے ہیں یہ لوگ، اس لیے لڑائی جھگڑوں سے دور ہی رہتے ہیں، صلح صفائی سے کام بھی لیتے ہیں۔ شروع کرتے ہیں برج اکرب اسکارپین 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان۔ خانہ نمبر 2 جو کہ مالی امور اور فائنانس سے تعلق رکھتا ہے، اس کا حاکم سیارہ مشتری الٹی چال میں ہے۔ اپنے اخراجات کو سخت کنٹرول میں رکھیں، نئی گاڑی اور نیا گھر خریدنے کے لیے موجودہ وقت بہتر نہیں ہے۔ خاندان میں بڑے مسائل پیدا ہونے کا امکان ہوگا، محبت کے معاملے میں محبوب چکمہ بھی دے سکتا ہے۔ اقربی اسکارپین خواتین کو محبت کے معاملے میں سخت محتاط رہنا ہوگا۔ موجودہ وقت میں 5 عدد سیارے اسکارپین افراد کو مختلف مقامات ذائچہ میں پریشانی لائیں گے۔ اسی طرح ملازم پیشہ افراد اور بڑے بڑے افسران کو سخت حالات سے واسطہ پڑے گا۔ کچھ لوگوں کے جبری تبادلے بھی ہو سکتے ہیں۔ اجنبی افراد پر فوری بھروسہ نہ کریں، غیر ملکی سفر کر سکتے ہیں اور ریکوری میں آسانی رہے گی۔ روزمرہ کے عام امور میں محتاط رہنا ہوگا۔ طالب علم افراد کے علم کو فروغ ملے گا۔ دوستوں کا تعاون حاصل رہے گا۔ اگر کسی دوست سے کچھ لینا ہو تو موجودہ ہفتہ اس کے لیے بہتر ثابت ہوگا۔ صحت کا سیارہ خانہ صحت کو اچھی پوزیشن سے دیکھ رہا ہے، لہذا اچھی پوزیشن نہیں ہے، صحت کا سیارہ خانہ صحت کو دیکھ رہا ہے اور لہذا محتاط رہنا ہوگا، یعنی اپنی ہیلتھ کو ذرا کے لیے کیئرفل رہنے کی ضرورت پڑے گی آپ کو۔ برج قوس سیگیٹیریس 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان۔ حاکم طالب مشتری خانہ محبت و عشق میں الٹی چال میں گزشتہ ہفتوں کی طرح ویسے ہی چل رہا ہے، لہذا اپنے محبوب کو ناراضگی کا موقع ہرگز نہ دے۔ گھریلو خواتین سے تعلق رکھنے والے امور میں زیادہ اخراجات سے واسطہ پڑے گا۔ خانہ مال کا حاکم بھی الٹی چال میں ہے، سخت حالات لائے گا، روپیہ آنے کی امید کم رہے گی، بڑی سرمایہ کاری یا کوئی نیا کام شروع کرنا منحوس ثابت ہو سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو ریکوری میں مشکل پیش آئے گی، عزیز و اقارب اور اپنے پڑوسیوں سے بہتر تعلقات بنا کر رکھیں۔ الٹا سیارہ زحل تعلقات میں خرابی لا سکتا ہے۔ ملازم پیشہ افراد جو تبادلے کی خواہش رکھتے ہیں ان کی امید پوری ہونے کا امکان نظر آتا ہے۔ صرف صحافت، وکالت، طب، سائنس اور کمپیوٹر ٹیکنالوجی سے تعلق رکھنے والے افراد کو فائدہ ہوگا۔ اس کے علاوہ دوستوں سے تعلق میں فائدہ ملے گا، تاہم خواتین دوست اور جن خواتین دوست ہیں ان کو ناامیدی حاصل ہوگی، کیونکہ سیارہ زہرہ خانہ نمبر 11 میں جو دوستی سے متعلق ہے وہاں پر حالت غروب میں موجود ہے، تاہم جلد طلوع ہو جائے گا۔ شریک حیات سے تعلق میں سیارہ مریخ جھگڑا لا سکتا ہے، یہ جھگڑا اولاد اور عزیزوں سے تعلق رکھنے والے معاملات پر ہو سکتا ہے۔ کیپریکارن 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان۔ خانہ مال میں سیارہ زحل کی رجت جو گزشتہ ہفتوں سے جاری تھی وہ رجت اب بھی ہے، لہذا اپنے ہاتھ کو روک کر رکھیں، اخراجات پر قابو پانے کی کوشش کریں، کیونکہ آپ کا فائنانس کا گھر جو ہے، دوسرا گھر فائنانس کا ہوتا ہے، مالی امور کا گھر ہوتا ہے، اس کا حاکم بھی سیارہ زحل ہے اور وہ الٹا ہے آپ کے فائنانس کے گھر میں۔ ویسے برج جدی والے جو مرد و خواتین فطری طور پر کنجوس بھی ہوتے ہیں، کوشش کرتے ہیں پیسے کو بچا کر رکھنے کی، سوچ سمجھ کر خرچ کرتے ہیں، لہٰذا ان کو اپنی کنجوسی دکھانے میں مشکل پیش نہیں آئے گی۔ موجودہ ہفتہ خیراتی کاموں اور چندہ اکٹھا کرنے کے لیے بہتر ہوگا۔ وہ لوگ جو مصیبت زدہ افراد کی مدد کے لیے روپیہ پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، یہ الٹا زور ان کی مدد کرے گا۔ کاروباری افراد کو محتاط روش اختیار کرنا ہوگی۔ کاروباری یا گاڑی یا کوئی اور سواری خراب ہونے کا امکان ہوگا۔ قانونی معاملات میں رکاوٹوں کا سامنا ہو سکتا ہے، غیر ملکی ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ شرف عطارد مرکری شرف میں ہے اس وقت کی سعادت سے کام
ہونے کا مکمل امکان ہوگا۔ جو افراد سفر کے لیے تیار ہیں ان کا سفر کامیاب گزرے گا، سفر کرنے کا مقصد پورا ہوگا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ سفر وسیلہ ظفر۔ تو بڑی تعلیم حاصل کرنے کے لیے طالب علم کو کامیابی ملے گی، اعلیٰ تعلیم کے لیے نہیں جا سکتے ہیں، کوئی کامیابی ملے گی، نیا علم بھی حاصل ہوگا، مطالعے کا شوق پیدا ہوگا، روحانیت کو فروغ ملے گا، مذہب کے شعبے سے تعلق رکھنے والے افراد کو بھی فائدے ملیں گے، ملازم پیشہ افراد کو ترقی ملنے کا امکان ہوگا، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج دلو ایکویریس، تالے میں رجت ظہر مایوسی پیدا کرے گا، طبیعت بد دل ہوگی، ایسا محسوس ہوگا کہ کسی نے جادو کروا دیا ہے، وقت رکتا ہوا محسوس ہوگا، وہ اس لیے ہوگا کہ سیارہ زحل سست رفتار سیارہ ہے۔ آپ کے سیارہ زحل کو استاد فلک بھی کہا جاتا ہے۔ یہ زمانہ کو اگر ایک طرف مشکل دیتا ہے تو دوسری طرف کندن بھی بناتا ہے، ایسا سبق سکھاتا ہے، پڑھاتا ہے کہ انسان کو کھرے کھوٹے کی پہچان ہو جاتی ہے۔ کیونکہ میں پہلے بھی 1-2 ویڈیو میں کہہ چکا ہوں کہ سیارہ زحل جب بھی آتا ہے تو یہ سبق سکھانے کے لیے آتا ہے، جس کو ہم 7.5 کہتے ہیں، 7.5 سال کا پیریڈ ہوتا ہے۔ اور جب وہ 2.5 سال کے لیے 12ویں گھر میں آتا ہے تو دوستوں سے دھوکے، دشمنوں سے نقصان، پھر پہلے گھر میں آتا ہے تو پھر اس کے ذاتی معاملات میں پریشانی، پارٹنرشپ میں لڑائی، اور لائف پارٹنر سے پڑھے شروع ہو جاتے ہیں، مایوسی، ناکامی کا شکار ہوتا ہے۔ تو پھر یہ قدرت کی طرف سے اصل میں سبق سکھانے کے لیے اسٹار ہے۔ اور کاروباری افراد کے لیے یہ ملے جلے رجحان کا ثابت ہوگا، تاہم پھر بھی محتاط رہنا ہوگا۔ عزیز و اقارب سے لین دین میں نقصان کا خطرہ ہوگا۔ جن افراد کے چھوٹے بہن بھائی ہیں ان کو اپنے بھائی سے کسی قسم کے دھوکے کا خطرہ ہوگا۔ قرض کے لین دین کے سلسلے میں جھگڑے کا خطرہ ظاہر ہو رہا ہے۔ جن افراد کو کسی بینک سے قرضہ حاصل ہونے کی امید ہے وہ امید فی الوقت پوری نہ ہوگی۔ شریک کی حیات سے تعلق میں بہتری کی امید ہے۔ محبت کے معاملے میں موجودہ وقت سازگار ہے۔ یک طرفہ محبت والے محبوب سے اپنے دل کی بات کر سکتے ہیں۔ ذاتی صحت کا سیارہ فی الحال بہتر ہے، صحت آپ لوگوں کی اچھی رہے گی۔ برج حوت پائسز، آج میں نے سیاسی لوگوں کے نام نہیں لیے، برج عقرب کا پڑھتے ہوئے عمران خان کا نام لیا کرتا ہوں، اور برج ثور کا پڑھتے ہوئے میں عمران خان کا نام لیا کرتا ہوں۔ اب یہ زرداری صاحب والا سٹار ہے برج پائسز۔ تو آئیے آخر میں 5 اکتوبر سے 11 اکتوبر کے درمیان برج پائسز حوت کے بارے میں بتانے کی کوشش کرتا ہوں۔ ایسے پائسز افراد جن کو قانونی معاملات درپیش ہیں ان کو سخت مایوسی کا سامنا کرنا ہوگا۔ تالے کے دونوں سیارے حاکم مشتری اور نیپچون الٹی چال میں ہیں۔ روپے کے معاملے میں محتاط رہنا ہوگا، پیسہ جا بھی سکتا ہے۔ کاروباری افراد کو مال خریدتے وقت اچھی طرح چھان بین کرنی ہوگی، کسی قسم کے دھوکے کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ سیاست سے تعلق رکھنے والے عام سیاسی ورکر کو سیاسی اجتماع میں جانے سے گریز کرنا ہوگا۔ اس کے علاوہ جو بڑے سیاسی افراد ہیں ان کو قانونی گرفت اور پولیس کیس سے بچنا ہوگا۔ مخالفین اپنی سطح سے گر کر آپ کو پھنسا سکتے ہیں۔ شریک حیات سے محبت اور تعاون ملے گا۔ شراکت داری کرنے کے لیے موجودہ ہفتہ بہتر ثابت ہوگا۔ کوئی بھی چیز واپس مل سکتی ہے۔ وراثتی معاملات میں کامیابی ملے گی۔ وراثتی مقدمات والے افراد کو جیت حاصل ہوگی۔ گاڑی یا موٹر سائیکل احتیاط سے چلائیں، کسی چھوٹے موٹے حادثے کا امکان ہو سکتا ہے۔ اپنی والدہ سے تلخی سے پیش نہ آئیں۔ سیارہ مریخ ماں سے تعلق رکھنے والے برج میں موجود ہے۔ ذاتی صحت کا سیارہ بہت بہتر ہے، بیمار لوگ شفا یاب ہوں گے۔ اور سیارہ مریخ کو میں یہاں بھی ڈسکس کرنا چاہوں گا، ایک تو والدہ کے گھر میں وہ ہے، اور دوسرا شریک حیات سے بھی کوئی لڑائی جھگڑا پھڈا ہو سکتا ہے۔ یہ تھا ہمارا آج کا ولاگ، اور میں آپ لوگوں کے کمنٹس دیکھتا رہتا ہوں، جواب بھی دینے کی کوشش کرتا ہوں۔ میں پھر آپ کو ایک بہادر صاحب ہیں، انہوں نے کہا تھا کہ پاکستان کے متعلق، پاکستان کے ذائچے
کو ڈسکس کریں، پاکستان کے موجودہ حالات کے بارے میں ہمیں بتائیں۔ تو آج ایک مجھے واٹس ایپ پہ کینیڈا سے پھر شہزاد بھائی ہیں، پہلے بھی میں ایک ویڈیو میں ذکر کر چکا ہوں، ان کا میسج آیا تھا، بلکہ کال بھی آئی تھی۔ وہ کہہ رہے تھے کہ پاکستان کے متعلق بتائیں، پاکستان کا کیا ہوگا۔ تو میں پاکستان کی بھی میں ویڈیو بنا چکا ہوں، 1 سے 2 دن میں آپ کو وہ مل جائے گی۔ میں آپ لوگوں سے پھر ریکویسٹ کروں گا کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، شیئر کیا کریں، اور آپ لوگوں کا کوئی بھی سوال ہو یا کوئی بندہ پرسنل ذائچہ بنوانا چاہے تو مجھ سے رابطہ کر سکتا ہے۔ اپنا خیال رکھیے، پھر ملاقات ہوتی ہے جلدی۔ اللہ حافظ۔